بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ عز و جل کے رسول، بڑی مدت سے میری یہ تمنا ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگوں۔ کرم فرمائیے اور مجھے جانوروں کی بول چال سمجھا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انسان بن اور جانوروں میں شامل ہونے کی تمنا نہ کر۔ لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور یہی کہتا رہا، حضور میرا یہ شوق ہے، پورا کر دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اللہ عز و جل کی ہر بات میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ انسان جو جانوروں کی بولیاں نہیں سمجھتا، اس میں کئی فوائد ہیں۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو میرا شوق پورا کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے عرض کی، اے مالک عز و جل، یہ شخص اپنی ضد سے باز نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ اس سے کہہ دو کہ اچھا، ہم تمہیں جانوروں کے کلام کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اس کا انجام اگر اچھا نہ ہوا تو اس کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی دعا کی اور وہ جانوروں کا کلام سمجھنے لگا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور گھر آیا۔ اس نے ایک کتا، ایک مرغ پال رکھا تھا، ایک اس کی خادمہ بھی تھی۔ کھانے کا وقت آیا تو خادمہ نے دسترخوان بچھایا اور کھانا چنا۔ وہ شخص جب کھانا کھا چکا تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا۔ گوشت کی ایک بوٹی دسترخوان سے گری تو مرغ نے جھٹ اسے اٹھا لیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ کتے نے مرغ سے شکوہ کیا کہ تو دانہ دنکا چن کر پیٹ بھر سکتا ہے، بوٹی میری خوراک تھی، تو نے اسے بھی کھا لیا۔ اسے تم میرے لیے رہنے دیتے، میں بھوکا تھا، مگر میری خوراک تم کھا گئے، تم پر بڑا افسوس ہے۔ تو مرغ نے جواب دیا، غم نہ کر، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، جی بھر کر اس کا گوشت کھانا۔ مالک نے یہ بات سنی تو اسی وقت بیل فروخت کر دیا تاکہ یہ مرے تو خریدار کے گھر جا کر مرے اور میں نقصان سے بچ جاؤں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بیل کی قیمت اسے وصول ہو گئی اور بیل دوسرے روز خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ دوسرے روز کتے نے مرغ سے پھر شکوہ کیا کہ بیل تو مالک نے بیچ ہی دیا ہے، میں آج پھر بھوکا ہی رہا۔ مرغ نے کہا، یہ مالک کی غلطی ہے کہ اس نے اپنی بلا دوسروں پر ڈال دی اور بیل بیچ دیا۔ یہ بلا اس کے گھر بہرحال نازل ہونی تھی، مگر مالک نے غلطی کی کہ یہ بلا اس نے اپنے لیے مقرر کر لی۔ کل اس نے ضرور مر جانا ہے، اس کے مرنے پر غریبوں کے لیے بہت کچھ پکے گا، کل جو چاہو گے کھاؤ گے۔ مرغ کی یہ بات سن کر اس آدمی کے ہوش گم ہو گئے۔ بیل اور گھوڑے کو تو وہ بیچ کر نقصان سے بچ گیا، لیکن اب اپنے لیے وہ کیا کرتا؟ گھبرایا ہوا اور سہما ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور دعا کیجئے کہ میں موت سے بچ جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ مشکل ہے، تمہارے گھر ایک موت کا وارد ہونا لکھا جا چکا تھا اور یہ موت بیل پر آنی تھی، لیکن تم نے بیل کو کھسکا دیا۔ اب موت کو گھوڑے پر واقع ہونا تھا،
تم نے اسے بھی کھسکا دیا، اب اس کے لیے تم ہی باقی رہ گئے ہو، اب تمہارا بچنا محال ہے۔ یہ بات جو تمہیں اب معلوم ہوئی ہے، مجھے اس کا علم پہلے ہی تھا، اسی لیے میں تمہیں اپنی ضد سے باز رہنے کے لیے کہتا رہا، مگر تم نہ مانے۔ اب مرنے کے لیے تیار رہو۔ چنانچہ دوسرے روز وہ مر گیا۔ اگر وہ اپنے پیغمبر کی بات مان لیتا اور اس مہلک شوق سے باز آ جاتا تو وہ یقیناً بچ جاتا، مگر پیغمبر کی بات نہ مانی اور اس نے اپنا خانہ برباد کر لیا۔ اس حکایت میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ خدا تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، اس کی طرف سے کوئی مصیبت بھی نازل ہو تو اس میں بھی حکمت سمجھیے۔ انسان پر اگر کوئی مصیبت نازل ہو یا اس کے مال پر آفت نازل ہو، اس مصیبت و آفت مال کو اپنی جان کا فدیہ سمجھے۔ خدا تعالیٰ اپنے کرم سے انسان کی جان بچانے کے لیے اس کے مال کا نقصان کر کے اسے بچا لیتا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ترجمہ، یعنی تم جس بات کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھو، تمہیں کیا خبر کہ وہ بات تمہارے لیے اچھی ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے رسول کسی کام سے روکیں تو رک جانا چاہیے اور اپنی ضد پر اڑے نہ رہنا چاہیے، ورنہ اس کا انجام مہلک ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنے نقصان سے بچنے کے لیے دوسروں کا نقصان کر دیتے ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کو جو بات تجربے سے معلوم ہوتی ہے اور جو واقعہ ہو جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے، اللہ عز و جل کے رسول کو اس کا پہلے ہی علم ہوتا ہے۔ اور اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص رسول کے علم پر ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ میرے رسول کی نظر میں ہر بات کا انجام ہے اور آئندہ ہونے والا ہر واقعہ اس کے علم میں ہے، وہ اپنی بات منوانے کے لیے ضد نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ اتباع رسول ہی میں انجام کی بہتری ہے، اور جو رسول کے حکم کی پرواہ نہ کر کے اپنی مرضی پر چلتا ہے، وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ چاہتے ہو تم جو اپنی بہتری، تو کرو حکم نبی کی پیروی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔